بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سورۃ فاتحہ میری تفسیر جاری ہے۔ ترتیب آیات سورۃ فاتحہ کے بارے تھوڑا جتنا ذکر کریں گے۔ مراتب ارتقاء میں پہلا مرتبہ علم کا ہے، اس کے بعد عمل اور پھر نتیجہ۔ ذات احدیت نے جنوں اور انسانوں کے مقصد خلقت کے متعلق ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ عبادت معرفت اور جزا، ہوں اس چیز میں تسی اور نتیجہ تسی آپ کرنا ہے۔ عبادت معرفت اور جزا دونوں کے درمیان واقع ہے۔ معرفت عبادت سے پہلے ہے اور عبادت جزا سے مقدم ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جس ٹائم انسان دی معرفت ودی ہے اس ٹائم انسان دی اللہ دے نال محبت ودی ہے، اور جس قدر جندے نال محبت ہوئی اس قدر وہ بندہ اس کی تعریف کریندا ہے، اس دے فضائل بیان کریندا ہے۔ اللہ دے نال اللہ دی معرفت جتنی زیادہ ہو سی اس قدر انسان اللہ دی عبادت ہی کرے سی اور اس دے توحید بھی بیان کرے سی اور اس دے کول ڈر سی بھی۔ بس خداوند کریم نے انسان کو پہل معرفت کا درس دیا اور کلام مجید کو لفظ بسم اللہ سے شروع فرمایا، اور بندے کو تعلیم دی کہ ہر کام سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لینا ضروری ہے، چونکہ ذات اللہ کا تصور حقیقی بندے کے لیے ناممکن تھا، اس لیے بعد میں خود اللہ نے کہا ہے الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ تو اسی اللہ نہ سے پہچان سکتے بھی اللہ کیا ہے، ہوں جس ٹائم اللہ آخ دیتا ہے کہ میں رحمان بھی ہاں تے میں رحیم بھی ہاں، ہوں بندے نے اللہ نو پہچان کیا اے او ذات ہے جی رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ تمام نعمات چھوٹی یا بڑی کا فیضان جس ذات کی طرف سے ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ تو علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جن کو اسی رحمت دی بھی امید رکھوں تے کریمی دی بھی امید رکھوں۔ بس صرف اس آیت میں غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات ثبوتیہ و سلبیہ کی معرفت ہو جائے گی، اور پتہ چل جائے گا کہ اللہ اس ذات کا نام ہے جو تمام صفات کمال کی جامع ہے اور ان میں اس کا کوئی شریک نہیں، ورنہ نظام کا درم برہم ہو جانا ضروری۔ چنانچہ خود فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہوتے تو ان کا نظام فاسد ہو جاتا، یعنی سارا رولا پڑ گیا، درم برہم ہو گیا، یعنی نظام کائنات کی بقا اسی کے باقی اور لا شریک ہونے کی ظاہر و واضح دلیل ہے۔ پس جب انسان کے ذہن میں خدا کی معرفت آ گئی اور یہ سمجھ لیا کہ میرا بلکہ کل کائنات کا وجود اور دنیا کی تمام نعمات اللہ ہی کی طرف سے ہیں، تو عقل انسان کو خود پکار کر کہے گی کہ اس منعم حقیقی کا شکر ادا کیا جائے جو عالمین کا رب ہے، جائے تن بنایا ہے، جائے زمین بنائیے، جائے آسمان بنایا ہے، جائے فرشتے بنائے، جائے تن ایڈا سونا جسم دیتا ہے، عقل خود آکسی ہون اس دا شکر ادا کر جیرا عالمین دا رب ہے، جائے تن اتنی نعمت ادا کی دیئے نا۔ اب شکر کا وجود سمجھ لینے کے بعد اس کی طرف سے آتے ہوئے تمام اوامر و نواہی کو معلوم کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کے دروازے پر دستک دیے بغیر، چونکہ یہ مرحلہ طے کرنا مشکل ہے، بغیر رسول دے، بغیر امام دے یا انہاں دے نائبین تو بغیر اللہ دی معرفت نو پہچاننا اللہ تک اپنا ناممکن ہے۔ جدا اسا انہاں دی معرفت حاصل کر گئے سو وقت سمجھ آوے سی کہ رب کیا ہے، کہ جس رنگ سانو او اللہ دی تعریف دسے سن انجے سانو کوئی بھی نہیں دس سکتا، او ہین جڑے اللہ دی اچھی تعریف کر سکتے۔ لہذا معرفت خدا کے بعد عمل و عبادت کے لیے معرفت نبی و امام کی ضرورت ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے تو بعد ہن امام دی بھی معرفت ضروری ہے اور نبی دی معرفت بھی ضروری ہے، جیسا کہ اس تفسیر کی جلد اول میں توحید و ضرورت نبی و ضرورت امام کے عناوین میں تفصیل سے روشنی ڈالی جا چکی ہے کہ اللہ کیا ہے، نبی آیا جو ہے کیوں آیا، اس کی ضرورت کیا ہے، اور امام آئے تھے کیوں آئے، اس کی ضرورت کیوں آئی، کیا فائدہ ان دو ہستیاں دا۔ پس آیت الحمدللہ رب العالمین معرفت کے بعد عبادت کی منزل کو ظاہر کرتی ہے
معرفت تو بعد ہوں جس ٹائم انسان کو معرفت آ گئی ہے، سمجھ گئی اللہ کون ہے، کتنی طاقت کا مالک ہے، کہ کر سکتا ہے، زندگی کون دینا ہے، روزی کون دینا ہے، ہوں اسی ٹرنا ہے معرفت تو بعد عبادت والے پاس منع میں حقیقی کا شکر ادا کرنے کے لیے جب نبی یا امام سے احکام شریعہ کی تعلیم پالی تو مقتضائے بشریہ کے لحاظ سے اس میں بھول چوک کا ہونا ضروری تھا۔ کوئی سمجھ نہیں ہے کیا دے بہن جدہ امام تے نبی کو نو احکام شریعہ سا سمجھ گی دین اللہ دی بھی حقیقہ حقانیہ سمجھ گی دیئے کیویں نماز پڑھنی ہے سمجھ گئی کنجے روزہ رکھنا ہے کتوں رکھنا ہے تو کتوں نہیں رکھنا ہے گلاں اساں سمجھ گئی دیں ہن اگاں کہ پہ فرمایا علامہ حسین بگجاڑا صاحب کہ انسان دا جڑا بشریت دا تقاضا ہے وہ ہے کہ انسان بھلنا والی شے ہے، انسان کو غلطی ہوندی ہے، بھولنا اندے تے ضروری ہے، اور یہ اندیشہ تھا کہ مبادہ انسان اپنی کوتاہیوں کے پیش نظر اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے، جداں غلطیاں تھینیاں انسان غلطیاں کر باندا ہے اس بعد انسان ذہنی طور تے مایوس ہو ویندا ہے، ذہنی طور تے مایوس ہو ویندا ہے، اس دی مایوسی نو دیکھ کے اس کے بعد یعنی الحمدللہ رب العالمین تو بعد اللہ وطا کے الرحمن الرحیم مانیے اللہ کے ہو جانے غلطیاں ہو گئی ہیں، وعدہ گھاٹا ہو گئی ہے، نماز چک گئی بھی، روزہ چک گئی ہے، ہاں چوری کر بیٹھا ہے، کسی دا حق کھا بیٹھا ہے، ہون بھی پریشان نہ ہو، میں رحمان بھی ہاں تے میں رحیم بھی ہاں رحمان اور رحیم کا اعادہ فرما دیا جس میں لطیف اشارہ ہے کہ اس کی طرف کہ اے انسان مقام اطاعت و ادائیگی شکر میں اگر تجھ سے کچھ کوتاہی ہو بھی جائے تو مایوس نہ ہونا کیونکہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، جس طرح وجود کائنات اور اس میں تمام ظاہری انعامات میری طرف سے ہیں اسی طرح آخرت کے انعامات اور مہربانیاں بھی میری ہی طرف سے ہوں گی، جس طرح میں رب العالمین ہوں اسی طرح میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، خطا سر درد ہو جانے کے بعد اگر تو توبہ کر لے گا تو میں اپنے رحم و کرم سے تجھے معاف کر دوں گا، اتنا مہربان ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا مالک یوم الدین یعنی قیامت کا معاملہ میری ذات سے ہی وابستہ ہے کیونکہ اس دن اور کسی کی کوئی ملکیت نہ ہوگی، نیز اس آیت سے متنبع کر دیا کہ اے انسان اپنے نتیجے سے غافل نہ ہو، جس طرح میں ایجاد خلق میں منفرد ہوں اور میں نے اپنے ارادہ سے ہی تمام کائنات کو وجود بخشا اور تجھے مقام اطاعت پر لا کر کھڑا کیا، اسی طرح تجھے اپنی کارکردگی کا بدلہ دینے کے لیے بھی صرف میں ہی ہوں، میرے نال اور کوئی نہیں، جس طرح ایجاد میری قدرت سے آئے اسی طرح اعادہ بھی میری ہی قدرت سے آئے، مجھ سے بھاگ کوئی نہیں سکتا، تجھے شکر گزاری کی جزا ضرور دوں گا اور اگر احسان فراموشی کر کے سرکشی کرے گا تو اس کی سزا بھی ضرور دوں گا۔ خدا سن اس دنیا دے شکر گزار بنائے اور اللہ دے کام سمجھن اعلیٰ بنائے۔ بس آخری پیرا رہ گئے، بس یہاں تک پہنچ کر انسان نے مقام دنیا میں اپنے پیش و پس کو یعنی مبدا و معاد کو سمجھ لیا، یا یہ کہہ دیجئے کہ من عینا و فی عینا و الی عینا، یعنی اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یعنی کہاں سے آیا ہوں، کہاں آیا، کہاں جانا ہے، کتوں آیا، کتھا آیا، کتھا وجنا ہے، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تینوں منازل کا تصور سامنے آ گیا جداں اے پچھلیاں گلاں نوں اسی پڑھے تو سانوں تریاں گلاں دی سمجھ آ گئی، کائیں بھیجا ہا، کس نے بھیجا یعنی اللہ نے بھیجا، مقام اطاعت و عبادت و شکر میں بھیجا، اور مقام جزا و سزا یعنی قیامت میں حاضر ہونا ہے۔ جب انسان اس منزل معرفت تک پہنچ چکا اور جان لیا کہ میرے ماضی حال مستقبل سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مبدا و معاد کا مالک صرف وہی ہے، تو پس اس کی عظمت، قدرت، ہیبت، جلالت آنکھوں کے سامنے آ گئی اور غیب سے خطا کی طرف پلٹ گیا، جیسا کہ کہا جاتا ہے المعرفت بذر المشاہدۃ والرؤیۃ ثمرۃ الیقین، یعنی معرفت مشاہدہ کا بیج ہے، معرفت مشاہدہ کا بیج ہے، سمجھ نہیں آئی؟
اور روایت یقین کا پھل ہے، والی سمجھ نہیں آئی، یعنی کسی چیز کی معرفت کا یقین جب یقین کامل ہوتی ہے، نہیں یعنی کسی چیز کی معرفت جب کامل ہوتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سامنے ہے. وہ سمجھ آ گیا نہیں آ گیا؟ یعنی جب کسی چیز دی معرفت، دیکھو میں اندروں جان رہنا جیسے میں نال رہنا یا جس نو میں اول کو لے کے آخر تک جان گیا اس دے حالات میں جان گیا، یعنی جن دی میں معرفت ہو گئی ہے. ہوں میں اکھا بند بھی چکر رہا میں وہ سامنے کھڑوتی سی، وہ دور بھی ٹور میں تھی میرے سامنے کھڑوتی تھی کیونکہ میں انہوں کلا نہ جان گیا. مشینریاں لوگ چلے، کوئی بندہ ٹریکٹر ڈرائیور ہوندے اور نال مکینک بھی ہوتا ہے، جس ٹائم ٹریکٹر چل پوے نا تو ان کی آواز تو اگلا پہچان میں یار ان کی فلانی جاچ رولا ہے، کیونکہ وہ اس کی تمام چیزاں تو کول معرفت رکھتا ہے. سمجھ آ گیا نہیں آ گئی؟ موٹر سائیکل مکینک اکثر موٹر سائیکل چلا کے چیک کر کے ان انجانی چ رولا ہے، ان کی کہڑی شاید رولا ہے، انہوں نے پتہ لگ پہ اسٹارٹنگ نال آواز نال، کیونکہ انہوں کو معرفت ہے کہ ان کی کہڑی شاید ڈیفیکٹ کھڑوتا ہے. جب معرفت کامل ہو جاتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سامنے ہے، گویا میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اسی طرح جب کسی شے کے وجود کا یقین کامل ہو جاتا ہے تو وہ شے اگرچہ ظاہراً آنکھوں سے اوجھل بھی ہو جائے پھر بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں کے سامنے ہے. اسی لب لباب میں چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام روایت کرتے ہیں، قال بین امیر المومنین علیہ السلام یخطب علی منبر الکوفۃ اذ قام الیہ راجل. مولا امام حسین علیہ السلام روایت کریں کہ ایک دیہاڑ مولا امیر علیہ السلام ساڈے کول بیٹھے ہیں، منبر کوفہ دے اوتے خطبہ پہ دیندے ہیں. ایک مرد آیا یقالو لہو ذیلبن ذو لسان بلیغ فی الخطب، اور اس دا نام ہے ذیلب اور وہ فصیح اور بلیغ زبان رکھدا، یعنی پورے اس عرب معاشرے دے ان آسیاں دا مقابلہ کوئی نہ نا، پورے اس عرب دے اس دی زبان بڑی فصیح اور بلیغ ہے، یعنی اچھی عبادت کا. تو علامہ صاحب کی تفسیر پڑھو یا ان کی کتاب پڑھو نا سمجھ ہی نہیں آتی، یعنی اس قدر مشکل ہو جملے استعمال کریں. ابن حسین بگجاڑا صاحب ان دی اتنی تسلیل تے آسان اردو ہے نا. علامہ صاحب یعنی مثلا کہ ایک فصیح اور بلیغ یعنی مشکل ٹف اردو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی انہوں نے زبان اس چیز بڑی بڑا عبور ہے انہوں کو. اور رحمان بھی ہے تے رحیم بھی ہے. میں نظر سے بیٹھا ہوں وہ یہ فرماتے ہیں بھائی رحمان ہم واسطے رحیم خاص واسطے. ہاں جی یاد ہے مشکل جملے ہے تو رحمان یہ تو رحیم ہے، لیکن یہ بھی طرح کے آپ کے کافی جی. اچھا جی، شجاع القلب اور جڑا ذیلا بھائی اور شجاع یعنی بہادر دل رکھدا. فقالا تو پس اس نے کہا یا امیر المومنین اے علی علیہ السلام حل رأیتا ربک، کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ قالا ویلک یا ذیلب، ہاں اے ذیلب، مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اے ذیلب ویلو تجھ پر، ما کنت اعبد رب لم آراہ، میں ایسے رب کو جسے نہ دیکھوں اس کی عبادت بھی نہیں کرتا. فقالا پس ذیلب نے کہا یا امیر المومنین اے علی علیہ السلام کیفا رأیتہ، آپ نے اس خدا کو کیسے دیکھا ہے؟ قالا تو امیر علیہ السلام نے کہا ویلک یا ذیلب، ذیلب تو تے ویل ہوئے، لم تراہ العیون بمشاہدات الابصار، ہماری ظاہری آنکھوں کی بصارت اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتی، اسے نہیں دیکھ سکتی. ولیکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان، بلکہ دل کی بصیرت ایمانیہ سے اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. میں نے اپنی دل کی آنکھوں سے اس خدا کو پہچانا، اس لیے میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں.